وسلم سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار محبوب ترین ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، فخرو میاں دہلوی کا ایک شعر مجھے صبح یاد آ رہا تھا راستے میں۔ اس نے کہا تھا، ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو۔ آج ہم جس شخصیت کے تذکارے پاک کرنے لگے ہیں ان میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہے، بہادر ماں کے بیٹے، بہادر دادی کے پوتے، اور ایسی شخصیت کے نواسے جن کے بارے میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں نے دنیا کے تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، صرف ایک ایسا میرا دوست، میرا ساتھی ہے جس کے احسان کا بدلہ میں پوری طرح نہیں دے سکا، وہ اللہ قیامت میں دے گا۔ ناظرین کرام، 8 برس کی عمر میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے جب حاضر خدمت ہوتے ہیں، ان کی والدہ لے کر جاتی ہیں، تو ان کے بانک پن اور ان کی چال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یعنی مراد یہ تھی کہ یہ اپنے باپ کی طرح شجاع اور بہادر ہوگا۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا، افریقہ کے میدان ہو، مصر کا مارکا ہو، شام کا مارکا ہو، جو بڑے مارکے ہوئے، پھر اس بچہ جو تھا بعد میں پھر وہ جب جرنیل بنا تو اس نے کیسے کیسے مار کے سر کیے، یہ آج میرے اسکالر آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اس شخصیت کے بارے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی فرمایا کرتے تھے، 3 چیزوں میں عبداللہ بن زبیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے فرماتے شجاعت میں، عبادت میں اور بلاغت میں۔ ایسے صاحب بلاغت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبیوں سے نوازا تھا کہ 7 زبانیں دنیا کی جو تھی ان پہ ان کو عبور حاصل تھا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پاک پہ، ان کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا پیار سے، اور ارشاد فرمایا ہاتھ پھیر کر کہ آپ کو آگ ہرگز کبھی نہ چھو سکے گی، یعنی جس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بچپن میں ہی جنت کی بشارتیں دی گئی۔ کیوں نہ ہوتا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں پرورش پائی تھی، ان کے ساتھ ہی ہر وقت رہتے تھے۔ اور ناظرین کرام، جو سیدنا عثمان ذو النورین نے ایک کمیٹی بنائی تھی قرآن حکیم کی، جو ایک پہلے کاپی تیار ہوئی تھی، اس کی نقل کرنے کے لیے یہ اس کمیٹی کے ممبر رہے، 12 برس حکومت کی، اور قاری قرآن ایسے کہ لہن داؤدی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، مفسر قرآن تھے۔ جب قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کرتے تو اہل مکہ اور مدینہ حیران رہ جاتے تھے۔ اور ناظرین کرام، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی تھی، ان کا کمال تھا کہ یہ درم تھے، ان کو گول شکل میں سکے کی شکل دی، اور ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، ان کے ایک جانب لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جانب لکھا ہوا تھا امر اللہ بالوفا والعدل، اور شکل و صورت میں سب صحابہ کہتے تھے ایسے لگتا ہے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے آ رہے ہوں۔ اور پھر ان کی شہادت کا جو دلدوز واقعہ ہے، لیکن ان کی دلیری اور جرت اور شجاعت دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ پڑھتے چلے جائیں، 72 سال کی عمر کا ایک بزرگ، بوڑھی عمر کا جو ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے
کعبہ کے دروازے پہ آ کے تلواریں چلا رہا ہے اور ان ظالموں کا مقابلہ کر رہا ہے، حجاج بن یوسف کی فوج کا، اور پھر بانگ پن سے جس سے گیا ہے وہ پھر وہ جو جگر مراد آبادی نے کہا تھا، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اور حفیظ جلندری نے بھی کمال کی بات کہہ دی، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ جب اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف کے لوگوں نے شہید کر دیا عراقیوں نے، تو کہا میرے بھائی کو شہید کر دیا عراقیوں نے، ہم بھی بستر پہ مرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی والدہ کی جرأت امیز جو گفتگو بیٹے سے ہوئی ہے، پھر جب ان کا سر کاٹ کے اور دمشق میں بھجوا دیا گیا ہے، اور پھر بعد میں ان کی جو میت تھی اس کو جس طرح ان کے جسد پاک کو لٹکا دیا گیا، 3 دن تک لٹکتا رہا۔ ان کی والدہ نے کیا کہا وہ بھی تاریخی جملے ہیں۔ ماں اور بیٹے کی جب آخری ملاقات ان کی شہادت سے پہلے ہوئی ہے، وہ کیا باتیں ہوئی اس کی تفصیلات آج میں اپنے اسکالر حضرات سے کہوں گا یہ آپ کو سنائیں۔ پھر افریقہ کے جو جہاد میں انہوں نے کمال دکھائے وہ بھی آج میرے اسکالر جو ہیں وہی اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے، ورنہ دل تو چاہتا ہے جب ان کی باتیں شروع ہوں، محبت کی، شجاعت کی، عظمت کی، رفت کی، تو پھر جی چاہتا ہے بس یہ ایک دریا ہوتا ہے خیالات کا، یہ بہتا چلا جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، رات 2 بجے تک کل مجھے مسلسل مبارکباد کے فون آتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بسنت کے ہندوان ہوار کے خلاف جو صبح نور سے آواز اٹھتی رہی اور مہم ہم نے چلائی وہ کامیابی تک پہنچ گئی۔ حکومت نے اپنا جو تھا ایک جس کو کہنے بے حکمت یہ جو کام کرنے والے تھے اعلان، اس کو انہوں نے واپس لے لیا۔ غیر دانش مندی کا جو تھا کام تو دانش مندی کا ثبوت انہوں نے دے دیا۔ اللہ کرے کہ اب وہ جو داتا گنج بخش پہ جگہ ٹیکس لگا ہوا ہے وہ بھی واپس ہو جائے، جو عمرے پہ جگہ ٹیکس ہے اس کے لیے بھی حکومت سعودی عرب والوں سے بات کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ شراب خانے کا آرڈر بھی واپس ہو جائے، اور 4 معصوموں کا وہ جو قتل و خون ہوا ہے اس سے جلال آسمانی آپ نے دیکھا ہے کہ کل کس طرح وہ جو اولے پڑے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کتنا جلال اوپر سے آ رہا ہے۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ آج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عظیم جرنیل، عظیم صحابی، اور ان کا آج یوم شہادت ہے۔ میرے ساتھ ان کے تذکار پاک کے لیے جو اسکالر حضرات ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، نوجوان اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، اور ان کی جو بڑی کمال کی کتاب ہے وہ جو مر کے زندہ ہوئے، آج یہ موضوع بھی بنتا ہے، جناب علامہ محمد احمد برکاتی۔ ان کے ساتھ صوفی اسکالر ہیں ہمارے علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ جب ان کی باتیں کریں نا تو ختم نہیں ہوتی۔ جیسے مجھے بغدادی صاحب کہہ رہے تھے کہ بے شمار مواد ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے عبداللہ بن زبیر، اور باتیں کرتے چلے جائیں تو ایک لطف کی کیفیت نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی طرابلس کے محل پہ پہنچ گئے، محاذ پہ پہنچ گئے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایسی ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے حالات زندگی پوری امت پر ہی نہیں پوری دنیا میں اظہر من الشمس ہیں۔ بعض ایسی شخصیات ہیں جن کے حالات جو ہیں وہ ایک وقت تک تو بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایسا ٹائم آتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ گمنام ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر پاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو تولد کا سلسلہ ہے، آپ مدینہ منورہ میں جو اوالیہ مدینہ قباء بستی تھی وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر تھا۔ آپ کے نانا جان آپ کے دادا جان جو ہیں وہ خود نبی کریم علیہ السلام نے جن کو حواری کا لقب عطا کیا تھا ان کے والد محترم۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو عوام جو ہے آپ کے دادا جی ہیں، اور عوام کی ہمشیرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، تو عوام کے پوتے ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ کے بھی پوتے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے یہ حضور کے بھی پوتے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کے اور دوسرے نمبر پر یہ آ گیا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا دلیر خاتون تھی، تو ان کے تمام اثرات تو ان کے اندر بھی موجود ہیں، ان کے ابا جی کے اندر موجود ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے، اور اوراق تاریخ کے جو ہیں اس سے بھرپور ہیں اور لبریز ہیں، گواہ ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس وقت جو یہود مدینہ تھے انہوں نے
خود جج کیا، حالانکہ کوئی اتنا لمبا پیریڈ نہیں گزرا تھا، جسٹ جو ہے وہ چند ایک ماہ گزرے تھے، تو انہوں نے ایک از خود جو ہے وہ فضا بنانی شروع کر دی کہ مسلمانوں کا دین تو ایسے ہی عارضی طور پہ شروع ہوا ہے، لوگ خام خواہ ان کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو جلدی ختم ہو جائے گا، جتنے مسلمان ہو گئے بس یہی ہیں اور یہ مر جائیں گے تو کام ختم، کیونکہ ان کی عورتوں نے تو آگے کو بچہ جنم ہی نہیں دینا، ہم نے بند کر دیا۔ اور وہ جادو پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے اور بہت ہی ان کو اس پہ مان تھا کہ اب ان کی عورتیں بچہ جنم نہیں دیں گی، اور تو مسلمانوں کو بھی شدت سے انتظار تھا، چونکہ وہ مسلمان جو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے توسط سے مسلمان ہو چکے تھے اور ان کو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، وہ تو بہت شدت سے خواہش مند تھے کہ یہ یہود جھوٹے ثابت ہوں، یہ اگر اس مقصد میں جھوٹے ہو گئے تو ہمیں تبلیغ اسلام آسان ہو جائے گی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر آ رہی تھی، تو راستے میں جو وقت تھا آپ قباء میں قیام پذیر ہوئیں، تو یہاں پر جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی، اور آپ غازی صاحب ان کا عشق و محبت دیکھیے، قباء کی بستی اگر پیدل اندازہ کریں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، روضہ مقدسہ کئی میل کا سفر ہے، اور بچہ تولد ہوا ہے اس کو کوئی گھٹی تک نہیں دی، اتنا جو لمبا سفر کروایا، کہا کہ لے کے جاؤ ان کو آقا کی خدمت میں پیش کرو، اور یہ لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جب دیکھا، صحابہ نے، تو پہلی دفعہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ساعتوں میں اور اس کی فضاؤں میں جو ہے ہجرت کے بعد دوبارہ پرجوش جو ہے وہ نعرے بلند ہوئے، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی مبارک ان کو عطا کی، کھجور اپنے منہ میں لگا کے اپنا لعاب دہن مکس کر کے عطا فرمائی، اس کی تاثیر دیکھیے، اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ آپ کے 100 غلام تھے مختلف زبانوں والے، اللہ، اور آپ ہر غلام سے اس کی مادری زبان میں کلام کیا کریں، 7 زبانیں جی، ہفت زبان نہیں جی، 100 7 کی الگ روایت ہے، 100 کی ہے جی، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 100 غلام اور 100 زبانیں، تاریخ کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھنے کسی اور جگہ پر گئے، یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں۔ صدقہ۔ اچھا جی، ہاشمی صاحب کمال کی بات، انہوں نے کہا کہ صحابہ نے نعرے بلند کیے، نعرہ تکبیر لگایا، تو جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ شامی فوج کامیاب ہوگی، عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ نعرے لگا رہے ہیں خوشی میں۔ تو آپ نے کہا جنہوں نے ان کی پیدائش پہ نعرے لگائے تھے وہ ان سے بہت بلندتر تھے، یہ تو بڑے کم ترین لوگ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب بہت سی سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، کچھ کا تذکرہ ہوا، کچھ تذکرہ چل رہا ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ کو حکم فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دو۔ اچھا، اذان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دی، اور پھر پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ جو ہے وہ رکھا۔ اور قبلہ غازی صاحب بڑے ایک اعزاز کی اور کمال کی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جو خیرات ان کو گھٹی کی صورت میں اور نام کی صورت میں ملی، اس کے آپ نے ایسی لاج رکھی کہ آپ نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا کہ سیدنا عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ 3 وصف ان میں ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب دیکھیے کہ نام عبداللہ رکھا تو عبادت کا آپ نے وہ مطلب اللہ کا بندہ، عبادت گزار بندہ ہونے کا وہ حق ادا کیا کہ زمانے میں آپ کی عبادت ضرب المثل بن گئی کہ مدینہ منورہ، آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر فرماتے تو پورا سفر روزے کی حالت میں گزارتے، اور آپ کے سیر نگار لکھتے ہیں کہ 8 دن آپ افطار نہیں فرمایا کرتے تھے، کہ روزے کا عالم یہ تھا اور عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک شب پوری جو ہے وہ قیام کرتے اور اپنے رکوع اور سجود جو ہے ان کو مختصر فرماتے، اگلی شب جو ہے وہ پوری رات رکوع فرماتے، پھر اس سے اگلی شب اسی طرح سے سجود فرماتے، اور حالت یہ ہوتی کہ آپ کے سیر نگاروں نے لکھا کہ جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے تو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی ستون کھڑا ہے، ہلتے جلتے نہیں، اللہ اکبر، اور کئی مطلب قرآن حکیم فرقان مجید کے پارے تلاوت فرما دیتے، اور جب اگر کبھی آپ رکوع میں چلے جاتے تو گدھ آپ کے یا کوئی پرندے آ کے آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے کہ اس طرح بے حس و حرکت آپ کھڑے رہتے، اور سجدے کی حالت میں جانے والوں نے حالت دیکھ کے یہ کہا کہ یوں لگتا کہ جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے، کوئی فرد نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ نام رکھا، اپنی عبادت وہ کر کے دکھا دی کہ جو شاید کوئی کر سکا ہو۔ وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے ایک جو تھے ہمسائے، اس نے کہا ایک ستون ہوتا تھا کھڑا ہوا، ہم دیکھتے تھے وہ ستون کہاں گیا، گر گیا، پتہ چلا کہ آپ کا وصال پاک ہوا، ساری رات آپ جو قیام فرماتے تھے جیسے ستون، اتنا لمبا قیام ہوتا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے مخلصین۔ اچھا جی، اپنا بغدادی صاحب سیدنا صدیق اکبر نے کیا منظر ہوگا جی،
مدینہ کی گلیاں ہیں، رضی اللہ ایک تعالیٰ بچے کو ہاتھ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، معصوم کو، چاند جیسا چہرہ، اور سارے مدینہ کی گلیوں میں پھرا رہے ہیں اور یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے بچہ کوئی نہیں ہوگا، ہم نے بند کر دیا، یہ دیکھو اللہ نے چاند سے مکھڑے والا عطا کر دیا. کیا منظر ہوگا جی؟ ماشاءاللہ غازی صاحب، کیونکہ جس طرح یہ بات ہو رہی تھی کہ کافی عرصے کے بعد مسلمان جب ہجرت مدینہ ہوئی تو کافی عرصے کے بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اتنے خوش ہوتے ہیں مدینہ والے کہ فکبروا تکبیرۃ حتی ارتجت مدینہ، مدینہ گونج اٹھائے گی تکبیر کے ساتھ. اب ظاہر خوشی اتنی زیادہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ابن عساکر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ فطاف بہ المدینہ کلھا. تو جو جلال الدین سیوطی کے آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر پورے مدینہ کا آپ نے طواف کیا. اچھا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طافہ کا جو مطلب ہے وہ طواف کرنا اس طرح کا نہیں ہے، مشا بہی بیتن بیتا، یعنی آپ کو لے کر وہ ایک ایک گھر میں گئے. یہ خوشی کا عالم تھا. ہائے ہائے ہائے، یہ دیکھو چاند آیا ہے. اور خوشی ہے پھر دیکھیں کہ جو پہلی گھٹی جس طرح بتایا گیا کہ اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے جو چیز آپ کے بطن میں جاتی ہے وہ آپ علیہ السلام کا لعاب دہن ہے. یہ وہ آپ جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑی وہ روایت ہے کہ آپ کے صاحبزادے عامر یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یعنی عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یحتجم، میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام اس وقت یہ پچھنے لگوا رہے تھے، تو جو اس سے وہ خون نکلا تو وہ خون دینے کے بعد فلما فرغ قال یا عبداللہ اذهب بهذا الدم فارقه بحيث لا يعرفك احدا، یعنی اس خون کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پر جا کے اس کو ڈال دینا کہ جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے. وہ کہتے ہیں کہ جب چلے گئے فلما برز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام سے جب تھوڑے سے اوجل ہوئے فعمد فشربہ، تو انہوں نے یہ قصد کیا اور اس خون کو بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر رکھتے پی لیا. وہ خون تھوڑا ہی تھا جی، وہ نور تھا. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جوہر نور تھا بلکہ. ماشاءاللہ. اچھا جب لوٹ کے آتے ہیں تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ما صنعت بالدم، وہ جو خون آپ کو دیا تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تو بڑا تاریخی جملہ آپ نے کہا، قال عمدت الى اخفى موضع ما علمت، میں نے اس خون کو ایک ایسی جگہ پر ڈال دیا ہے فجعلته فیہ، جو مکان سب سے زیادہ مخفی تھا، میں نے سمجھا اس سے زیادہ اوجل جگہ کوئی اور ہو نہیں سکتی، محفوظ ترین جگہ تھی، وہاں میں نے ڈال دیا. تو اب آپ علیہ السلام کا کمال کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے لعلہ کا شربتہ ہو، مجھے لگ رہا ہے تو نے وہ خون پی لیا ہے. تو مورخین یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان کے اندر جو آپ نے تین چیزیں بیان کی کہ بلاغت کا وہ انداز اور آپ کی شجاعت اور آپ کے اندر عبادت کہ آپ لکڑ کی طرح جیسے کھڑی ہوتی ہے ایسے کھڑے ہوتے عبادت میں، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے وہ دم مبارک جو آپ کے جسم کے اندر وہ نور اترا اس کی وجہ سے تھی. آپ کی عبادت کے بارے میں ایک بات اور جو ہے کہ میرا یقین ہے، ایمان میرا ہے پختہ ایمان اس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لے کے گئے ہیں تو جا کے انہوں نے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. بے شک پتہ تھا کہ اس نے پیا، اس لیے یہ جو سوال جواب ہے نا اس میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا فوری طور پہ. اب غازی صاحب بات ان کی عبادت کی ہوئی تو آپ کو جو یہ چیزیں ملیں اس سے آپ نے دین اور دنیا کا حسین امتزاج بھی پیش کیا، یعنی آپ نے دنیا کو بھی کمایا اور دین کو بھی کمایا. جس طرح بات ہو رہی تھی کہ آپ کا ایک 100 غلام تھا. عمر بن قیس یہ بیان کرتے ہیں کہ کنتا اذا نظرت الیہ، یعنی جب آپ ان کی جو آخرت ہے نظرت الیہ فی الآخرہ، آخرت ہی، جب ان کی آخرت کو آپ دیکھتے تو آپ کو یوں لگتا کہ جیسے آپ کی آنکھ نے دنیا کو کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی آخرت کی طرف جب جاتے، یعنی ان کی پریکا کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی. جی علامہ صاحب، دنیا کی حیثیت ان کی نظر میں کیا ہوگا؟ دنیا کی حیثیت تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اور دنیا ان کے پاس اس قدر فریفتہ اور وارفتہ ہو کر حاضر رہتی تھی کہ دنیا آج بھی سوچے تو حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ اس دور میں آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو حساب کیا گیا تو آپ اس دور میں 22 لاکھ درہم کے مقروض نکلے. اچھا، مقروض 22 لاکھ درہم اس دور کی رقم.
حضرت زبیر. اور جب ان کی چھوڑی ہوئی وراثت کا اندازہ کیا گیا تو وہ 5 کروڑ روپے سے زائد تھی. اچھا 5 کروڑ سے اوپر، 5 کروڑ 2 لاکھ کے قریب آپ نے وہ ترکہ چھوڑا. آپ نے لوگوں کو بلایا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، چونکہ حضرت زبیر بن عوام نے ان کو وصیت کر دی تھی کہ آپ نے میرا جو ہے وہ قرض بھی چکانا ہے. تو انہوں نے اعلان کیا مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی شریف کے اندر اعلان کیا، پھر مکہ مکرمہ میں کیا، اور جگہوں پر، بصرہ میں، جگہ جگہ پر. نہیں وہ کاروباری، وہ اس طرح کا قرض نہیں تھا. جی نہیں، وہ اس طرح میں کہہ رہا ہوں، لیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے. دوسری طرف 5 کروڑ ہے. کاروباری جو ہوتی ہے لین دین، اس میں جو دینے تھے لوگوں کے پیسے. ہاں جی. تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے جب آپ کے باقی بھائی، آپ کے 7 بھائی اور تھے اور 11 بہنیں تھیں آپ کی، انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں وراثت دیں والد محترم کی. وہ کہنے لگے میں اپنے ابا جان کے اوپر کوئی داغ نہیں رہنے دوں گا. آپ نے حج کے موقع پر اعلان کیا تمام حاجیوں کو میدان عرفات میں کہ میرے ابا جی سے جس نے قرض لینا وہ آئے اور اپنا قرض حاصل کر لے. اور اس وقت دیا. پھر کہا کہ جو آپ حج کرنے آئے ہو اپنے اپنے علاقوں میں منادی کرا دینا کہ اگلے حج کے موقع پر پھر میں اعلان کروں گا، اور جس نے لینا ہو وہ آ کے لے لے. پھر اس کے بعد 4 سال تک مسلسل آپ نے منادی کروائی اور حج کے ایام میں اور علاقوں میں کہ میرے ابا جی سے کسی نے لینا ہو تو وہ آ کے اپنا قرض حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے وراثت کو تقسیم فرمایا ہے. آپ کا جو بچپن تھا وہ بھی تو بے مثال تھا. ذہانت، یادداشت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی وقت سے بہادری کے جوہر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نمایاں تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق بھئی آواز ایک جادو ہے. بالکل. اور اتنی خوبصورت آواز. ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. جی صدیقی صاحب خوشاب سے. جی سوال فرمائیں. سوال میرا آج کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہم عمر تھے، اور آپ کی محبت کیسی تھی، اور واقعی کربلا کے وقت آپ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے جی. انہوں نے تو ایسا ساتھ دیا ہے، یزید کی ایسی تیسی، ان کی بددعا سے یزید مر گیا اور جہنمی بن گیا. مجھے لینی ہے ناظرین کرام بریک، اور جب آئیں گے تو پھر بتائیں گے کہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا پیار تھا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا مکہ سے روانگی کے وقت، ان کا کیسا ساتھ دیا تھا. ان کی شہادت کے بعد جو تقریر کی تھی کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور کمال کا فصاحت و بلاغت اور شجاعت و جرأت کا دریا بہا دیا. یہ ساری باتیں ہوں گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت مختصر وقفہ جس پہ آپ کو درود پاک ہم سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ایک کالر لے لیں معزز ہمارا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون سا بھائی؟ میں قاری محمد صاحب بول رہا ہوں لاہور سے. جی قاری صاحب. میں یہ کرنا تھا سب سے پہلے کہ میں یہ کرنا تھا قاضی صاحب کا پروگرام، آپ کے تمام رفقا کا پروگرام، عید کائنات بھی انفرادی اور الگ پروگرام ہے. بہت شکریہ. آپ کو جتنا اپریشیٹ کیجیے وہ کم ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سر میں یہ کرنا تھا جب سالگرہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جب آپ کی شہادت ہوئی جی 72 سال. بعض نے 70 لکھا ہے، بعض نے 72 لکھا ہے. جی علامہ صاحب آپ اپنی بات مکمل فرمائیں. ایک تو یہ بات کہ امام علی مقام سے انہوں نے سوال پوچھا تھا، ان کے کیسے تعلقات کیسے تھے؟ جی ان کے تعلقات کی نوعیت یہ تھی کہ جب یہ یزید جو ہے وہ حکمران بنا، امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا ہے، تو امام علی مقام سے پہلے یہ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اور یہ بھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی ہی طرف سفر کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مصاحبین میں تھے، اور ان کے مشیر خاص میں یہ اعلیٰ درجہ رکھتے تھے. یزید کو جن سے ڈر تھا ان میں سب سے زیادہ یہ تھے عبداللہ بن زبیر. جی تو اس کو یہ پتا تھا کہ باقی لوگوں کو تو میں کر سکتا ہوں ہینڈل، لیکن امام علی مقام کے بعد یہی ہیں جو میرے قابو نہیں آ سکتے. تو جہاں تک یہ سلسلہ ہے آپ کی شجاعت اور جوان مردی کا، آپ دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے، تو آپ بچے تھے تو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق کی ہیبت تھی، جلال تھا، اور چہرہ انتہائی باروب تھا، اور یہ سبولین آپ کی بہت بڑی بڑی تھی. تو بچوں نے دیکھا تو وہ ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے. اور احترام بھی ہوتا ہے بڑوں کا، بچے چھوٹے اپنے واقفوں سے دیکھ کے بھاگ جایا کرتے ہیں. تو یہ ادھر بیٹھے رہے.
تو آپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا بیٹا سارے بھاگے اور تم کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے کہا بھاگنے کے 2 سبب ہیں. یہ بچپن ہے اور ان کی ذہانت دیکھیں اپروچ کہاں تک ہے. آپ فرمانے لگے بھاگنے کے 2 سبب ہو سکتے ہیں، یا تو میں نے کوئی جرم کیا ہو تو میں آپ سے بھاگوں، اور جرم تو میں نے کیا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ رستہ تنگ ہو تو میں چھوڑ کے ادھر ہو جاؤں، رستہ بھی تنگ نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے یہاں سے بھاگنے کی کیا حاجت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو مسکرائے، آپ نے فرمایا اپنے باپ کا راز ہو تم. تو یہ ان کا بچپن ہے. اور اسی طرح آپ کے لڑکپن میں ہی آپ سے کسی نے خون صدیقی اس طرح ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا عالم بے مال جو قسم پرسی کے عالم میں ہو وہ بہتر ہوتا ہے یا جاہل مالدار بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کہا جائے تو میں عالم بے مال بننا پسند کروں گا، جاہل مالدار نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر میں جاہل ہوا اور دولت ہوئی اور وہ ضائع ہوگی تو دوبارہ حاصل نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر میں اہل علم میں ہوا تو ضائع ہو بھی گئی تو میں دوبارہ پھر اس علم کی مدد سے حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ ان کے بچپن کی ذہانتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کو بچپن کی اتنی یادداشت مضبوط تھی، اور وہ یہ عالم تھا کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت نے بھی اپنے بچپن کی ایک بات کی تھی جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری عمر 6 یا 7 سال تھی اور میں جو دیکھتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا کہ حضور کی ولادت ہوئی. تو یہودی اس وقت چیخے تھے کہ آج وہ نبی آخر الزمان تشریف لے. تو اسی طرح آپ نے بھی وہ جنگ خندق کا پورا معاملہ، اور اس وقت جسٹ آپ کی عمر جو ہے وہ 3.5-4 برس بنتی ہے، وہ آپ نے دیکھا، اور وہ خود بیان کیا کرتے تھے کہ جنگ خندق ایسے ہوئی میں بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے والد محترم اس طرح جہاد کرتے رہے، اور مجھے گھوڑے پہ بھی انہوں نے بٹھایا تھا. ایک مجاہد کو کہا بھی دھیان رکھنا. سیکیورٹی کمال ہے ویسے. یعنی 3.5 سال کے بچے کو بھی جنگ کے قریب لے جا کے گھوڑے پہ بٹھایا تاکہ اس کے دل میں کوئی خوف نہ رہے. تربیت، یہ تربیت ہے. تو اس طرح کی اعلیٰ تربیت آپ کی ہوئی. اور پھر اس کے اندر آپ مزید دیکھیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہم جو بات کرتے ہیں بلاغت کی اور آپ کی عبادت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال بھی پوری نہیں بنتی، لیکن اس کے باوجود 33 احادیث مرفوعہ آپ سے جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ بعین ہی آپ آگے بیان فرمائیں. اور بعض بخاری و مسلم میں بھی ہے. جی علامہ صاحب، سیدنا عبداللہ بن زبیر، اصل علامہ صاحب آپ نے دیکھا کہ خون کی تاثیر رہتی ہے بندے کے رگوں میں. وہ جو خون کی تاثیر دیکھے نا، شجاعت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، سارا کنبہ شہید ہو گیا لیکن وہ کھڑے ہیں. ان کے اپنے جو عزیز و اقارب تھے اور دوست تھے وہ بھی چھوڑ گئے تھے. جب آخری وقت آیا ہے تو وہ شامی فوج چڑھ گئی اور انہوں نے آ کے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی. تو اس وقت بھی اچھا ایک بات ان کی بڑی خوبی والی ہے کہ وہ جو نقصان پہنچا تھا حرم پاک کو پہلی جو حملے میں، تو انہوں نے دوبارہ نیا تعمیر کرایا اور حجر اسود کو جو نقصان پہنچا اس کو چاندی کا فریم بنا کے اس کے اندر فٹ کیا. جی قبلہ غازی صاحب، بہت سی خدمات ہیں ان کی اس حوالے سے کہ حرم کعبہ کی نئی تعمیر اور پہلی توسیع جو ہے وہ آپ نے کروائی، جو مطاف تھا اس کو بڑا کروایا، اور غلاف کعبہ کا اعزاز آپ کے دامن میں ہے کہ اس سے پہلے آپ سے پہلے جو ہے وہ کعبۃ اللہ پر مختلف اون جو ہے جانوروں کی اس کے مطلب بنا ہوا غلاف چڑھایا جاتا تھا، تو آپ نے دباج کا ریشم کا پہلی دفعہ غلاف کعبۃ اللہ پر چڑھایا. اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات لے کے حضور علیہ السلام کا وہ خواہش اور فرمان جو ہے کہ یہ حتیم کعبہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، تو اس کو بھی پہلی دفعہ آپ نے جو ہے وہ اس میں شامل کر کے اس کی نشاندہی فرمائی اور اس کو کعبۃ اللہ کا جو ہے وہ حصہ لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. میں کالر لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جیلم سے اختر عرض کر رہا ہوں سر. جی اختر صاحب فرمائیں جناب. جی حاجی مشتاق صاحب کے قبر مبارک میں گیا تھا، پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں. بڑی مہربانی، میری طرف سے بھی فاتحہ پڑھنی ہے اور جب جائیں پڑھا کریں. بہت عظیم عاشق رسول 2012 میں فوت ہوئے تھے. ہاں جی بالکل 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 ایسے ہی. جی ہاں جی جی میں بالکل میں گیا تھا جی. جادے میں جادہ وہ انگلینڈ میں بھی ان کے بھائی شائی. جی 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 بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے بتایا کہ ان کی تربیت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور تربیت ان کی ایسی ہوئی. ان کے پاس دولت بھی آئی، 5 لاکھ درہم تھے، مگر وہ بٹکے نہیں، علم بھی تھا. تو اب اس دور میں ہماری تربیت کون کرے اور ہم کیسے
اس راستے پہ چلیں. بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل. یہ بھی آپ کا سوال لیتے ہیں جی. اپنا بغدادی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جرجیر فرعون افریقہ کا جرنیل، بڑی گردن میں سریا، جس طرح پاکستانی حکمرانوں کی، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر یہ فرما دیا کہ یہ 3 آپ کی خصوصیات تھیں اور ان میں سے ایک شجاعت تھی، تو آپ کی بڑی تدبیر بھی تھی. جب عبداللہ بن سعد انہوں نے طرابلس پر یلغار کرنے، عبداللہ بن ابی سرا بھی کہتے ہیں، اپنے سرح ابرہ جی، تو انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی طرابلس کے اوپر یلغار کرنے کی، تو ان کو اجازت مل گئی. جب حملہ ہو گیا تو وہاں پر جو مقابل آرمی تھی جرجیر کی، وہ تقریباً 1,20,000 آرمی بتائی جاتی ہے. اب بڑا شدید مقابلہ ہوتا تھا اور اس جنگ کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی. مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے تھے اور جرجیر نے ایک بڑی حکمت کی. اس کی بیٹی تھی جو حسن و جمال اور بہادری کے اندر جس کا چرچا تھا، اور یہ عورت عالم اس دور کی، بالکل یہ اپنے والد کے ساتھ گھڑ سوار ہو کر اپنے والد کے ساتھ میدان جنگ میں رہتی تھی اور باقاعدہ جنگی تدابیر بتاتی تھی. تو کہتے ہیں کہ جرجیر نے ایک اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلمانوں کے لشکر کو شکست دے گا اور ان کے امیر لشکر کا سر لے کر آئے گا، گردن لے کر آئے گا، تو اس کو ایک تو 1,00,000 درہم انعام میں دیا جائے گا اور ساتھ میں یہ بیٹی میں اسے بیاہ کر دوں گا. اب یہ ایک ایسا ان کو مل گیا تو جو ابن سرج جوش پیدا ہو گیا. تو ابن سرج نے یہ کیا کہ وہ اس وقت کیونکہ سربراہ وہی تھے، لشکر کے امیر تھے، تو انہوں نے اس ڈر کے مارے کہ مسلمانوں کا لشکر کم ہے تو ایسا نہ ہو کہ اگر امیر کو سب سے پہلے آگے کو کاٹ لیتا ہے تو باقی ظاہری بات ہے آرمی کے مورال ڈاؤن ہوں گے. تو انہوں نے احتیاطاً اور تدبیر کے تحت اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ کر دیا. مین وائل جو کمک پہنچی اس میں عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور یہ سب عبداللہ بن عباس، امام حسین، امام حسین، یہ جتنے بھی جو ماشاءاللہ حکمت سے بھرے لوگ، یہ سارے جب وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کے مورال ڈاؤن ہے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا بھئی انہوں نے تو یہ اعلان کر دیا ہے اور اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں یہ اعلان آپ کر دیتے بھئی کہ جو جرجیر کا سر لے کر آئے گا اس کو میں 1,00,000 انعام بھی دوں گا اور ساتھ میں اس کی بیٹی بیاہ کر دوں گا، وہی آپ اس کے لیے کر لیں. جب یہ اعلان اس تک پہنچا تو یقیناً جو کچھ ان پہ بیتی اس سے کئی گنا بڑھ کے اس پر بیتی جس کا ہر پہ یقین نہیں تھا. تو جب معاملہ یہاں پہنچا، اب یہاں پر جنگ کا پانسا پلٹنے کا مین کردار عبداللہ ابن زبیر کا تھا، اور لڑے بھی اندر جا کے. پہلے تو 30 کا لشکر، 30 لوگوں کے افراد کو لے کر آپ یہ اس کے اندر لشکر کے اندر تک گئے کفار کے. دوسری بار انہوں نے یہ کیا کہ جنگ کا وقت محدد کر دیا، متعین کر دیا کہ ظہر تک جنگ ہوگی. تیسرا جو انہوں نے سب سے اہم کام کیا جو فتح کا سبب بنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے لشکر کو آدھا آدھا کرتے ہیں، آدھا لشکر جائے گا اور کفار کے ساتھ لڑے گا اور ہمارا باقی آدھا لشکر پیچھے بیٹھ کے تیاری کرے گا، فریش رہے گا. جب ان کو ہم تھکا چکے ہوں گے تو ہمارا وہ تازہ دم لشکر یلغار کرے گا اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. اور ایسے ہی ہوا کہ پہلا لشکر آدھا پہلا گیا اور وہ کفار کے ساتھ لڑے اور ان کو اتنا تھکا دیا کہ وہ تھک کر چور ہو گئے. اس وقت مسلمانوں کے اس تازہ دم دستے نے حملہ کیا اور یہ مسلمانوں کی فتح تھی. اور پھر جرجیر کی بیٹی وہ جو حسینہ عالم تھی وہ ان کی قید میں آئی اور یہ تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ وہ انہی کے ہاتھوں، بیسیکلی وہ قتل انہی کے ہاتھوں، انہوں نے اس کا سر اتارا تھا. یہ یقین کامل ہے جی. یہ رب پہ ان لوگوں کا جو یقین تھا نا وہ کمال کا تھا. اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنی تربیت کے لیے بڑی عظیم ہستیاں میسر آئی تھیں. علمی طور پر اگر سوال کا جواب ذرا آپ دیں گے، ویسے نہیں وہ ہاشمی صاحب آپ نے دینا، آپ کا سبجیکٹ ہے یہ تربیت کا. وہ کہہ رہے ہیں آج کے دور میں تربیت کیسے ہو، یہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. اختر صاحب جیلم سے ہمارے بڑے معزز اسکالر ہیں. جی پہلے نمبر پر اگر ہم علمی کیفیت دیکھیں تو علمی کیفیت میں آپ کی تربیت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمایا کرتی تھیں. اور اگر ہم شجاعت میں دیکھیں تو آپ کے والد گرامی قدر جو ہیں وہ بذات خود بہت شجاع تھے. اور دوسرے نمبر پر آپ کو بعض جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مصاحبت میں رہنے کا بھی شرف حاصل رہا. اچھا یہ جو وہاں پہ اسٹریٹجی اختیار کی گئی تھی طرابلس میں، یہ خالد بن ولید کی تھی. آپ یقین کریں میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے پڑھا نہیں، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ لگتا ہے یہ اسٹریٹجی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. تو اس اعتبار سے اگر ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس بلاغت اور علم جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے، اور پھر شجاعت و جوانمردی جو ہے حضرت زبیر سے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، اور پھر عبادت جو ہے وہ تو ہمہ جہت یہاں تک ہوا کہ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور بارشوں کی وجہ سے پانی کعبۃ اللہ کے مطاف میں جمع ہو گیا اور بہت زیادہ کہ آدمی جو ہے اس کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا
کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے گرد تیر کر طواف فرما رہے ہیں. اللہ یعنی اس قدر عبادت کے ساتھ انس تھا, اور فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کی جتنی بھی جہتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبداللہ بن زبیر نے ادا کی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا تو حضور سب کی کنیتیں ہوتی ہیں اور میری کوئی نہیں, تو سننے ابی داؤد میں ہے حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے عبداللہ کی کنیت اختیار کر لو. تو بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رشتوں کا تقدس ہے. حضور کا فرمان ایک اور جگہ پر ملتا ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں الخالۃ کالام, خالہ ماں کی طرح ہوا کرتی ہے. اور وہ جب بچے کی کسٹڈی کا معاملہ ہے نا اسلامی عدالت میں اور ماں نہ ہو تو پھر خالہ کی پرائرٹی ہوتی ہے. جی ہاشمی صاحب پہلے ہمارے معزز اسکالر کا جواب دے دیں. جی اس دور میں تربیت کیسے, وہ تو عظیم ہستیاں سی, عظیم ہستیوں نے تربیت کی, اب کیا معاملہ ہو, کیونکہ اب تو ماؤں کو جو ہوتے ہیں صاحبان اقتدار, ان کے گھر کی جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں شرمین چنائے کو فالو کرو. جی قبلہ غازی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی احسن صورت تو صبح نور ہے کہ اپنی اولادوں کو یہ پروگرام دکھائیں. اس میں یہ تذکار پاک جو ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی احسن تربیت کا سلسلہ بنے گا. 92 پڑھیں. جی ہاں, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں سے ایک میں جو ہے وہ پھول پیش کرتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں, انہوں نے اپنے شہزادے کی تربیت کیسے کی ہے کہ آپ بہت سخت انداز سے تربیت فرماتی, یہاں تک کہ مطلب جو ہے وہ حسب ضرورت ان کو مارتی بھی تھی. اور آپ کے جو دیگر عزیز و قارب تھے وہ کہتے ہیں کہ کیا کرو گی, اس کو مار دو گی؟ تو آپ کہتی نہیں, میں اس کو شجاع بنا رہی ہوں, اس کو ادب سکھاتی ہوں. اور ایک مرتبہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک نوجوان دروازے پر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے زبیر سے ملنا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم کیوں ملنا چاہتے ہو, کس لیے آئے ہو اس سے ملنے کے لیے؟ کہ مطلب مائیں اپنے بچوں کی حرکت پر نظر رکھیں, اس کا ایک مظہر ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں, پہلوان ہوں. تو آپ نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے, پھر میں اس کو بھیجتی ہوں. گئے, جا کر کشتی کی اور اس کو پچھاڑا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پچھاڑ کر یہاں تک کہ اس کا بازو توڑ دیا اس کشتی کے دوران. تو آپ جو واپس جب پہنچے تو وہ نوجوان بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا بازو لے کے آیا. تو حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو پنیر اور کھجور کی طرح سے نرم پایا کہ اس کو ہڑپ کر جاتے, یا تم نے اس کو جھپٹنے والے جو ہے وہ شکرے کی طرح سے پایا کہ یہ تم پر جھپٹ پڑتا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اس انداز سے تربیت کرتی تھی کہ غیرت اور اس کے اندر شجاعت اور اس کے اندر ماں کیسی. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہ ان کو لے کے آنا خود میں. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی لاش مسلح دیکھیں گی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, میں بہادر بھائی کی بہادر بہن ہوں. گئیں, جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور جس بہادری سے اپنے بھائی کو وہ خراج تحسین پیش کیا. دیکھیں نا کیسے کیسے لوگ تھے. جی دیکھیں جو بات ہو رہی ہے میں اس کو آگے لے کر چلتا ہوں تربیت کی. اب آپ کی تربیت کا یہ تقاضا تھا کہ جب آخری وقت آیا اور اس وقت آپ کو 3 آپشنز دی گئیں کہ یا تو آپ اپنے آپ کو قیدی بنوا دیں اور ہم آپ کو دمشق بھجوا دیتے ہیں, اور یا آپ کسی ملک میں چلے جائیں, یہاں سے ہجرت کر جائیں, اور یا آپ کے پاس آپشن تیسری بچتی ہے کہ آپ جنگ کریں. تو آپ نے وہ تیسری آپشن کو اختیار کیا. اس سے پہلے آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں. اور غازی صاحب کی جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا, یقین جانا آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ جب آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اس وقت ان کی عمر کا تقاضا بھی تھا, لیکن اور اس عمر کے اندر جب 100 برس کے قریب اور دیکھ بھال کے لیے جب بیٹا بھی ہو, اور اس وقت آپ نے جب ان سے جا کے پوچھا کہ اب آپ مجھے نصیحت فرمائیں, یہ آخری وقت ہے, مجھے لگتا ہے کہ میرے یہ 1 اور 2 دن یہ زندگی کے آخری ایام ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ وہ عظیم جملے تھے. اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تم حق پر ہو تو پھر حق کے لیے جہاد کرو, حق کے لیے جنگ کرو. آپ یہ مت سوچو آپ کے اصحاب جو ساتھی ہیں وہ اسی حق کے لیے مرے ہیں, اور اگر آپ نے دنیا کا ارادہ کیا ہوا ہے اور اپنی خلافت اور دنیا کے لیے اور بادشاہی کے لیے یہ لڑ رہے ہو تو پھر آپ سے برا آدمی کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا ہے, آپ نے ان کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا. گویا کہ یہ بتا رہی تھیں کہ آپ کے اندر تو وہ چیز پائی جاتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آپ کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں, میں تو اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا, لیکن مجھے پھر انہوں نے ایک جو خدشے کا اظہار کیا کہ بوڑھی ماں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو. یہ سب ان کی تسلی اور تشفی کے لیے تھا, ایک جو ممتا ہوتی ہے اس کے غم کو بھلانے کے لیے تھا. تو پوچھتے ہیں کہ اب اگر یہ مجھے مار دیں گے تو یقیناً یہ مجھے لٹکائیں گے بھی, یہ میری لاش کا مسئلہ بھی کریں گے. یہ تھا تاکہ ان سے پہلے سے یہ چیزیں ان کو علم میں آ جائیں, تیار ہو جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب بکری
جب مر جاتی ہے لا تتعلم بالصلح، اس وقت اس کی جب کھال اتاری جائے نا تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اب ان چیزوں کی فکر مت کرو۔ اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور حق کے لیے لڑتا ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ اس وقت کوئی نہیں اور میں کمزور پڑ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ احرار جو آزاد لوگ ہوتے ہیں اور جو اہل الدین اور اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ اس کو نہیں سوچتے ہیں۔ اب غازی صاحب وہی ہوا کہ انہوں نے پھر آپ جب جہاد کے لیے نکلے، ان کا مقابلہ کیا، آپ کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد انہوں نے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، سر کاٹ دیا، آپ کو لٹکا دیا 3 دن کے لیے۔ 3 دن کے بعد جب آپ کی والدہ اس راستے سے گزرتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں لٹکا ہوا، تو اس وقت فرمایا کہ واہ یہ شاہ سوار ابھی بھی سواری پہ سوار ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا ایک شاہ سوار کو سواری سے اتارا جائے۔ تو یہ وہ مائیں ہیں غازی صاحب، یہ وہ تربیت ہے کہ آپ دین کے راستے میں نکلنے سے اگر اپنی اولاد کو روکیں گے تو آپ تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ دین کے لیے قربانی دینا اپنی اولادوں کو سکھائیں اور اپنے اسلاف کو ہیروز بنائیں۔ اس طرح انہوں نے فرمایا کہ اس کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ پڑھیں اور اس پروگرام کو سنیں، اور ہیرو اپنے سلیکٹ کر لیں ابھی سے۔ ہیرو یہ ہیں جن کے ہم تذکرے کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے۔ یہ ہیرو نہیں ہے طبلے سنگیاں بجانے والے یا گندی فلمیں بنانے والے ہیرو نہیں ہو سکتے، نہ بسنت بنانے والے ہیرو۔ ہیرو ہمارے ہونے چاہیے وہ جن کو قرآن، سنت، اپنی تاریخ، اپنے دین کا پتہ ہو۔ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، ان کو کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 4 بندے جو مار دیے، وزیر قانون کہہ رہا ہے آپریشن تو ٹھیک تھا لیکن وہ بندے معصوم تھے۔ یعنی ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں